اس نوجوان کو قاضی کا منصب ملا، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیا۔ فرمایا جوانی گزر گئی، بڑھاپا زندگی کے اندر آ گیا، ادھر موت کا وقت قریب آنے لگا، آثار سے پتہ چل رہا ہے زیادہ دن کوئی نہیں، بس مہمان باقی رہ گیا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا سنو میری بات کو، جب میرا انتقال ہو جائے دفن کرنے کے اندر جلدی نہ کرنا، میرے انتقال کے بعد میری میت کو باہر رکھنا، میرے گھر کے اندر میری میت کو رکھ دینا۔ فرمایا پھر اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہوگا جب تم دیکھو میرے حالات بدل رہے ہیں، جب تم دیکھو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے قاضی کا منصب عطا فرمایا۔ لوگ اپنے فیصلے لے کر آئے، اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے معاملات کے اندر فیصلہ کیا کرتا، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا، کبھی زیادتی نہ کی، امیروں کو بھی اسی لائن کے اندر کھڑا کر دیا، غریبوں کو بھی اسی لائن کے اندر کھڑا کر دیا، فقراء کی جماعت آئی ان کو بھی اسی جگہ پر کھڑا کر دیا، کسی کے ساتھ اونچ نیچ کا معاملہ نہ کیا۔ جب بھی کوئی اپنا معاملہ لے کر آیا پہلے اس کی بات سنی ہے، پھر دوسرے فریق کی بات کو سن لیا۔ فرمایا جب تک دونوں کی بات مکمل نہ ہوئی اس وقت تک یہ قاضی فیصلہ نہیں سنایا کرتا تھا۔ یہ اصول میرے نبی نے بتایا، یہ اصول نبی کے صحابہ نے بتا دیا کہ اے لوگو جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آ جائے جلد بازی نہ کرنا، ایک طرف میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، ایک طرف میرے خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے، ایک طرف گلی والے لوگ کھڑے ہوئے، ایک طرف میرے علاقے کے لوگ کھڑے ہوئے، اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی بیٹے کے حق کے اندر بولوں گا، خاندان کے حق کے اندر بولوں گا، اپنے علاقے والوں کے حق کے اندر بولوں گا۔ فرمایا لوگوں آج تم شہادت کو چھپا کر چلے جاؤ گے، یاد رکھنا قیامت کا دن آئے گا اللہ اس حالت کے اندر اٹھائے گا کہ دونوں آنکھوں کے اندر سے بینائی ختم ہو چکی ہوگی۔ آج یہ کر رہے لوگ اور پیسے لے دے کر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس نوجوان کو قاضی کا منصب ملا، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیا۔ فرمایا جوانی گزر گئی، بڑھاپا زندگی کے اندر آ گیا، ادھر موت کا وقت قریب آنے لگا، آثار سے پتہ چل رہا ہے زیادہ دن کوئی نہیں، بس مہمان باقی رہ گیا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا سنو میری بات کو، جب میرا انتقال ہو جائے دفن کرنے کے اندر جلدی نہ کرنا، میرے انتقال کے بعد میری میت کو باہر رکھنا، میرے گھر کے اندر میری میت کو رکھ دینا۔ فرمایا پھر اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہوگا جب تم دیکھو میرے حالات بدل رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت کے اندر یہ کرنا جب تم کوئی بات مجھ سے پوچھو گے مرنے کے باوجود اللہ کی طرف سے میں تمہیں جواب دوں گا۔ زندگی موت کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ۔ مرنا تو سب کہا میں مر جاؤں جلدی دفن نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد جب تم دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب میرے اوپر مسلط ہو رہا ہے، میں نے فیصلے تو ٹھیک کیے، شاید کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی جرم ہوا ہو، میں مر چکا ہوں گا، لیکن تم مجھ سے پوچھنا کہ یہ ظلم تیرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کہ میں امید کرتا ہوں اللہ میرے جسم کے اندر روح کو لوٹائے گا اور اسی حالت کے اندر میں تمہیں جواب دوں گا۔ سرکار دو جگہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادھر اس آدمی کا انتقال ہوا، قاضی آدمی کا انتقال ہو گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، مرنے کے بعد سفید رنگ کی چادر کو اس کے اوپر ڈال دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، لوگ آتے رہ گئے، تعزیت کر کے لوگ جاتے رہ گئے۔ فرمایا اتنے میں کسی نے دیکھا اس کے ایک طرف کا کان حرکت کرنے لگ گیا، پھر اچانک نظر آیا اس کان کی جگہ پر زخم بننا شروع ہو گئے، ایک طرف کا سارا کان اس کا ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آواز دے کر کہا او قاضی صاحب یہ تو بتا دے یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ایک طرف کا تیرا سارا کان ختم ہو گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی چیز نے کھا لیا ہو، جیسے کسی چیز نے ختم کر دیا ہو، اس جگہ کے اندر سے لہو بھی نکل رہا ہے، اس جگہ کے اندر زخم بھی بنتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ نے جسم کے اندر روح کو لوٹا دیا، جب روح کو واپس ڈالا گیا تو وہ نوجوان جب اس سے سوال کیا گیا
اس نے کہا ساری زندگی میں نے فیصلہ کیا، میں نے کبھی ڈنڈی نہ ماری ہے، میں نے غریبوں کے ساتھ بھی فیصلہ کیا، یتیموں کے درمیان میں فیصلہ کیا، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرتا رہا۔ سارے لوگ میری عدالت میں آتے، میں نے کبھی زیادتی نہیں کی۔ اس نوجوان سے سوال کیا گیا، طرف کا کان کہاں چلا گیا؟ یوں لگ رہا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کو مسلط کر دیا گیا، تیری ایک طرف کا کان کوئی چیز کھا کر چلی گئی ہے، وہاں سے زخم بھی نظر آ رہا ہے، خون کے فوارہ نظر آ رہا ہے۔ اس نوجوان کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی ہے۔ اس نے کہا سنو، زندگی کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا، فیصلہ کروانے کے لیے لوگ آئے، میں نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا، صرف بات اتنی بنی ہے، ایک کی بات سنی اور دوسرے کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ بتاؤ، اتنی سی بس مسٹیک ہوئی ہے، اتنی سی غلطی ہوئی ہے میرے سے بس کہ میں نے ایک کی بات سنی اور دوسرے کی بات انسنی کر دی۔ تو جس کان کے ساتھ دوسرے کی بات انسنی کی، آج اسی کان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہو گیا ہے۔